پڑھی گئی یعنی فرض کی گئی. اب دیکھیں نماز کی فرضیت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ دن بھر میں ایک مسلمان پر کتنی مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ 5 مرتبہ 5 اوقات میں. نمازیں بھی 5 اور ان کے اوقات بھی 5 نمازیں فرض کی گئی. لیکن جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ کیا فرمائی؟ موقوتا. اس موقوت کا کیا ترجمہ ہے؟ ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی موقوتا، وقت مقررہ پر. معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے اللہ نے ایک وقت کو طے کر دیا. اللہ نے ہر نماز کے لیے ایک وقت کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ بندہ اس وقت کا اہتمام کرے گا اس لیے کہ اللہ نے اسی وقت میں یہ نماز فرض کر دی. اس سے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اور عزیز طلبہ یہ بات واضح ہوئی کہ نماز جیسا بڑا عمل اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو امت پہ فرض کرتے ہیں اس صورت میں جب وہ اپنے وقت مقرر پر ہو. لہذا اگر کسی نے نماز پڑھی بہت ہی زیادہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، لیکن کب پڑھی؟ جب سورج نکل رہا تھا، یا نماز پڑھی جب سورج ڈوب رہا تھا، یا نماز پڑھی جب کہ سورج زوال پہ تھا، تو نماز کی ساری شرائط، صفات اور آداب موجود ہے، لیکن اس کی نماز ہوگی دوستو؟ نہیں ہوگی. کون سی چیز رہ گئی ہے؟ وقت کا نہ ہونا. اس لیے کہ جو وقت اس نماز کے لیے اللہ پاک نے طے فرمایا، اس بندے نے اس وقت کا اہتمام نہیں کیا. جب وقت کا اہتمام نہیں کیا، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول ہی نہیں فرمایا. آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، شاید ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، صفات ہو، لیکن ایک بڑی کمزوری اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہے. خاص طور پہ پھر وہ نوجوان، وہ بچہ جو ایک طالب علم بھی ہے، پھر وہ نوجوان جو ایک ذمہ داری کے کام میں جڑا ہوا بھی ہے، جس نے اپنا وقت دے دیا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت کی پابندی نہیں کر رہا، تاخیر کر رہا ہے، اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو رہا ہے. آپ بتائیں اگر ایک آدمی کسی کے پاس ملازم ہو، جاب کر رہا ہو، وہ اس کو جب اپنے پاس جاب پر رکھتا ہے تو بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس کام کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک کا یا 6 بجے تک کا ہے. آپ نے اس وقت کی پابندی کرنی. اس لیے کسی بھی ذمہ دار اور معیاری ادارے کے اندر ایک سالانہ رپورٹ بنتی ہے آخر میں، جیسے طلبہ کی رپورٹ کارڈ بنتی ہے سال کے آخر میں. ہر ادارے کے اندر ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے، اس میں اس امپلائی کا، اس ادارے میں کام کرنے والے کے پورے سال کی کارگزاری لکھی جاتی. اس نے یہ وقت کیسے گزارا، جو اس کو کام دیا گیا اس نے کس انداز سے کیا، یہ اپنے وقت پر آیا یا اپنے وقت پر اٹھا یا نہیں گیا. ان ساری باتوں کا اس شخص کے آئندہ آنے والے سال پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. لیکن اگر ایک شخص سب کچھ کرے لیکن اس کی رپورٹ میں لکھ دیا جائے کہ بھئی اس نے کام تو کیا لیکن وقت کی پابندی کے اعتبار سے اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، پریشان کیا ہے اس نے ہمیں، تو یقین کریں کہ اس کی وہ ساری جو ایک کردار کی رپورٹ ہوتی ہے، کارکردگی رپورٹ، وہ سب کے سب متاثر ہو جاتے. ایک طالب علم پھر دین کا طالب علم ہو، وہ دین سیکھنے کے ارادے سے نکلا ہو، اس نے باقی دنیا کے سارے مشاغل کو ترک کیا ہو، اس کے والدین نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہو، اس سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا ہو،
اور یہ ارادہ کر کے نیت کر کے اپنی کتابیں اٹھا کر کے علم کے راستے کے لیے نکل جائے، لیکن پھر بجائے وقت کے یہ تاخیر سے آئے، بجائے پابندی کے یہ غیر حاضر ہونے لگے، تو یقین کریں کہ اس کے علم کے اندر رسوخ نہیں آ سکتا، اس کے علم کے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی، اس کا علم آنے والی زندگی کے اندر کارآمد نہیں ہو سکتا۔ آج جو بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا، گلہ کرتے ہیں، یار یہ پریشانی ہے، اب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ مصیبت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ہم طلباء سے عرض کرتے ہیں، یہ بات بارہا عرض کر چکے ہیں اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی طالب علمی کے گزارے ہوئے لمحات اور اوقات آپ کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ جو طالب علمی ہے وہ آپ کا مستقبل ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں طالب علمی من چاہی گزار دوں، اپنی مرضی کی گزار دوں، حاضری کا، آنے جانے کا، وقت کا کوئی اہتمام میری زندگی میں نہ ہو، استاذ کا ادب، اخلاق، صفات، اعمال، اس کی کوئی ترتیب میری زندگی کے اندر نہ ہو، لیکن فارغ ہونے کے بعد میں یہ پورا دماغ بنا کر بیٹھا ہوا ہوں کہ جس مدرسے میں جاؤں وہ دونوں ہاتھ کھول کے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ بے نظم زندگی انسان کو منظم کام میں کیسے قبول کر سکتی؟ اللہ کے دین کا علم سب سے زیادہ منظم کام ہے اس دنیا کا، سب سے زیادہ منظم۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، علم کا آغاز ہوا، علم کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلی وحی کون سی آئی؟ جی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن ہر ساتھی اس بات کو جانتا ہے، طالب علم بھی جانتے ہیں، باقی ساتھی بھی جانتے ہیں کہ پہلی وحی کے اترنے سے کتنا عرصہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جانا آپ نے شروع کیا؟ کتنا عرصہ پہلے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی، 6 مہینے پہلے۔ دیکھیں، 6 مہینے پہلے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانا شروع کیا، 6 مہینے پہلے۔ اور ان 6 مہینوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ تمام احادیث کے اندر، بخاری شریف جلد اول پہلا باب، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان 6 مہینوں کی کیفیات کو ذکر کیا گیا۔ وہ 6 مہینے آپ نے غار حرا میں کیسے گزارے؟ تو وہاں پر الفاظ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان دنوں کے لیے توشدان کو آج آسان تعبیر میں کہیں کھانے کا ٹفن، کھانے کا باکس، تو کھانے کا جو توشدان تھا وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے تیار کر کے آپ کو دے دیتی تھی۔ وہ لے گئے آپ، وہ توشہ کم از کم 7 دن یا اس کے آس پاس کے مطابق ہوتا تھا، اس کو آپ غار حرا میں جا کر استعمال فرماتے تھے، اور جب تک وہ توشہ ختم نہ ہو جاتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک لمحے کے لیے بھی غار حرا سے اتر کر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے۔ نقطے پہ غور کیجئے گا دوستو، حالانکہ غار حرا اور مسجد حرام، اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو آپ میں سے جن ساتھیوں نے دیکھا ہے کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تو اب چونکہ سڑکیں بن گئی، علاقے اس طرح ہو گئے تو انسان کو لگتا ہے بھئی گاڑی میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو کھلا میدان ہے، اس لیے اگر غار حرا پہ کھڑا ہو جائے اور یہ بلڈنگیں ہٹ جائیں سامنے سے تو بالکل نیچے حرم ہے۔ کتنا فاصلہ تھا، گھر کتنا دور تھا، قوم کتنی دور تھی، سب چیزیں قریب ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس امت کو ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا کہ جب میں اپنے منتخب کردہ ہستی کو نبوت دینا چاہتا ہوں اور ان پر وحی کی ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہوں
تو اس ذمہ داری سے پہلے 6 مہینے میں نے اپنے پیغمبر کی تربیت بھی کی کہ اس نے اپنے وقت کو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں کیا. وہ غار حرا سے اتر کے نہیں آئے. اس لیے کیسے ممکن ہے دوستو کہ میں آج یہ کہوں کہ نہیں جی میں آؤں بھی اپنی مرضی سے جاؤں بھی اپنی مرضی سے. اوقات کی پابندی کا کوئی مزاج میرے اندر نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ علم دن بدن سرسری سطحی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک کمزور، ایک کچا، ایک ظاہری سا علم بنتا چلا جا رہا ہے دوست. اس لیے ہر آدمی فتنہ منہ کھول کر اس دین کی طرف متوجہ. جس کے دل میں آج جو آتا ہے وہ تیار بیٹھا ہے. کوئی مشکل نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ شاید نہیں رہے، وہ افراد اب تیار نہیں ہو رہے کہ جو ایک منظم طالب علمی گزار کر مضبوط علماء بنتے تھے اور جن کے ہوتے ہوئے مجال نہیں تھی کہ کوئی بات کر سکے. ایک عالم پورے شہر کو سنبھالتا تھا، چند علماء پورے ملک کو سنبھالتے تھے. آپ اپنے اکابرین کے حالات پڑھیں. بر صغیر پاک و ہند کے اندر گنے چنے علماء ہیں، لیکن انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ہر فتنے کے آگے بند باندھ کے کھڑے ہو گئے. اس لیے اگر میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی طالب علمی اور اپنی زندگی غیر منظم گزار دوں، اپنی مرضی پہ آؤں، اپنی مرضی پہ جاؤں، اپنی مرضی سے بیٹھوں، اپنی مرضی سے اٹھوں، استاذ کی بات سن لی، نہیں سنی تو نہیں سنی، اور پھر اس کے بعد پھر میں کہوں کہ جی میرے علاقے میں یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، وہاں پر یہ فتنہ زیادہ ہو رہا ہے، فلاں دین پر اعتراض کر رہا ہے، فلاں علماء پہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں داڑھی ٹوپی پر اعتراض کر رہا ہے. یہ جرأت کیوں ایک انسان کو آج پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے ہمیں پہلے اپنی کمزوریوں کی اصلاح اور اپنی کمزوریوں کا ازالہ کرنا بہت ضروری. آپ ایک نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، طلبہ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ بات میں صرف طلبہ عزیز سے نہیں، باقی جو اتنے ساتھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی ذات کو مخاطب کر کے اور تمام احباب سے، کہ ایمان اس صورت میں کارآمد ہوتا ہے اور مومن کی زندگی اس صورت میں کارآمد بن جاتی ہے جب اس میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے، تنظیم اوقات اس کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے جتنے بڑے لوگ گزرے جن سے اللہ نے کام لیا، آپ ان کے حالات کو، سوانحات کو پڑھیں، آپ کو یہ بات قدر مشترک ملے گی کہ سب نے اپنے وقت کی بڑی حفاظت کی. انہوں نے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، اپنے اوقات کو برباد نہیں کیا. آج طالب علم کتابوں کی بعد میں سوچے گا، موبائل پہلے سوچے گا. ایسا ہے نہیں. کتابوں کا سیٹ اور کورس وہ لینا ہے، لیکن چلے اس میں ایک 5-4 دن اوپر ہو جائے تو طالب علم گھر میں جا کے اپنے سرپرستوں سے کیا کہتے ہیں وہ مدرسے میں سال کا شروع ہے نا، بس پڑھائی ذرا ہلکی چل رہی ہے، سب گھنٹوں میں تو استاذ آتے بھی نہیں ہیں. مقصد یہ کہ وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، اگر ہفتہ 10 دن اوپر بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نیٹ کی سپیڈ گھر میں کم ہو جائے پھر آپ اس کا بلڈ پریشر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹینشن زیادہ ہے. یہ کیسی طالب علمی ہے بھائی؟ یہ کیسے ہم نے آگے چل کر کل دین کا کام کرنا ہے کہ جب مجھے پہلے اپنے علم سے، اپنی کتابوں سے، اپنے مدرسے سے زیادہ موبائل کی فکر جڑ گئی ہے، لباس کی فکر جڑ گئی ہے، جوتوں کی فکر جڑ گئی ہے، سواری کی فکر جڑ گئی ہے، خاندان کے تقریبات کی فکر جڑ گئی ہے، تفریح کی فکر جڑ گئی ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہوگی پھر پڑھ بھی لیں گے. اس لیے آغاز ہے، اپنے آپ کو ضائع مت کریں،
اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو کارآمد بنائیں. میں اس دن خدمت والے طلباء سے ایک بات عرض کر رہا تھا. میں نے کہا ہمارے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان میں ایک بڑا عجیب وصف تھا کہ اگر کسی کام کا ارادہ فرماتے، کوئی کورس کرنا ہے، دورہ تفسیر کرنا ہے، کمپیوٹر کورس کرنا ہے، ہر چیز انہوں نے پڑھی، حاصل کی، لیکن آج بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. کسی کام میں قدم اس وقت بڑھاتے جب اس کو معیاری طریقے سے پورا کرنا ہے. یہ نہیں تھا کہ ایک چیز میں داخلہ لے لیا اور پھر آ رہے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے. نہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات ختم کروں، اور یہ ایک تحدیث بن نعمت کے طور پہ. ہم درجہ سابعہ میں تھے، 7واں درجہ، جامعہ میں بنوری ٹاؤن میں ہمارا مادر علمی ہے. تو جب سابعہ کے امتحانات ختم ہوئے، اس وقت چونکہ درجہ سابعہ وفاق میں نہیں تھا بلکہ ایک سال کا وقفہ تھا، یعنی اولا، ثالثہ، خامسہ، سابعہ، یہ 4 درجات وفاق میں نہیں تھے. بعد میں پھر ایک اس لپیٹ میں آتا گیا. اب صرف اولا رہ گیا ہے غالباً نا، جلد وہ بھی چلا جائے گا. تو اس سال ہم نے پہلے سے ارادہ کیا کہ بھئی ہمیں دورہ تفسیر کرنا ہے. دورہ تفسیر تو جانتے ہیں نا ساتھی، آپ کے مدرسے میں بھی ہوتا ہے شعبان میں. آپ میں سے کسی نے دورہ تفسیر کیا ہے تو ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، دیکھیں، اچھا ماشاءاللہ. آپ نے کہاں کیا ہے؟ کن سے پڑھا؟ والد صاحب کے ساتھ. ماشاءاللہ، دیکھیں، رابعہ میں آپ، خامسہ میں. یہ شعبان کا مہینہ قیمتی بنانا ہوتا. تو ہم نے دورہ تفسیر میں داخلہ لیا. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ کے بڑے استاذ ہیں، بزرگ استاذ ہیں، اور سہراب گوٹ پر جو بنوری ٹاؤن کی بڑی شاخ ہے گلشن عمر کے نام سے، وہاں کے وہ منتظم ہیں، نگران ہیں. اس وقت ہر سال حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم وہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، اور وہ تقریباً 10 شعبان سے شروع ہو کر کے 20 رمضان کو ختم ہوتا تھا. اچھا، ہماری رہائش تھی سولجر بازار میں، تو داخلہ لے لیا ہم نے. اب قاری صاحب کا سبق شروع ہوتا تھا 8 بجے. جب بعض دفعہ ہوتا ہے نا، استاذ اگر ہماری طرح کوئی ڈھیلا سا استاذ ہو تو وہ 8 بجے کہہ کر 8:30 بجے بھی آ رہے ہیں، 8:40 پہ بھی آ رہے ہیں. چلو بھائی، وہ ایسا نہیں تھا. 8 بجے کا مطلب یہ کہ 7:55 پہ حضرت قاری صاحب اتنی ساری تفسیریں لے کر اٹھا کے، اتنی ساری، خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. جتنے تفسیری حوالہ جات ہوتے تھے وہ ساری تفسیریں لے کے، پھر طلبہ جا کے ان سے تفسیریں لیتے، پھر ہم ڈیکسوں پہ لگاتے تھے اس کو. اس طرح سامنے ساری تفسیریں ہوتی وہ وقت سے پہلے. تو یہ تو تصور نہیں تھا کہ کوئی طالب علم 8 کے بعد آ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں. اب ہم یہاں سے، یعنی آپ سمجھے سولجر بازار سے سہراب گوٹ تھوڑا فاصلہ تو ہے نا میرے خیال میں، یا قریب ہے، دور ہے. اور اب تو پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت تو W11 زندہ باد. تو ہم لوگ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ سبیل مسجد کے سٹاپ پہ آتے تھے، پھر W11 آتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، پھر یہاں سے وہاں پہنچتے تھے. تقریباً اس میں اس وقت 35 منٹ 40 منٹ لگتے تھے. لیکن الحمدللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت اور کرامت اور محنت تھی کہ وہ دورہ تفسیر ہمارا اس سال ختم ہوا 26 رمضان کو. قاری صاحب بیچ میں گاؤں چلے گئے. 10 شعبان کو شروع ہوا، 26 رمضان کو ختم ہوا، یعنی تقریباً 46 دن. لیکن ایک دن بھی الحمدللہ ایسا نہیں تھا کہ ہم 8 بجے سے 1 منٹ اوپر پہنچے، 8 سے پہلے پہنچتے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ طلبہ، رمضان کا مہینہ آیا، سوئے رہ گئے وہاں دارالاقامہ میں. قاری صاحب تشریف لائے. اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے اور ایک اور تیسرا طالب علم باہر سے آتا تھا دارالعلوم کراچی کے، باقی سب غائب.
تو ہے بھی بڑے غصے والے. تو فرمائے کوئی جا کے ان کو اٹھائے ورنہ پھر میں خود آ رہا ہوں ڈنڈا لے کر اوپر. تو وہ طالب علم گیا بھاگم بھاگ, پھر سب کو اٹھایا ہے, پھر سخت ناراض ہو. تو خیر عرض کرنے کا مقصد دیکھیں آپ حضرات سے صرف اتنا ہے کہ ایک مقام تک آنے کے لیے اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی, وقت کی پابندی ہوتی, زندگی کا نظم الاوقات ہوتا ہے, منظم زندگی اس کے پیچھے ہوتی. اس لیے سال کا آغاز ہو رہا ہے نا, نیا سال شروع ہو رہا ہے. بے نظم زندگی, بے مرتب زندگی, غیر محتاط زندگی کو اپنی سوچ سے نکال کر کچرادان کے اندر پھینک دیں. اپنے آپ کو ایک منظم اور بروقت طالب علم بنائے, وقت کی پابندی کو اپنے مزاج کا حصہ بنائے. کون کون بنائے گا انشاءاللہ؟ سب بنائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی.
3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں،
بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اس کا پورا پورا اجر اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ علم نافع کے نور سے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز تشریف لائے ہیں سب کو یا اللہ علم نافع سے مالا مال فرما دے۔ پوری دنیا میں یا اللہ دین کے تمام شعبوں کی محنت کے لیے، خدمت کے لیے سب کو قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے، ذکر میں شرکت کی، یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں خوب نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ ہمیں اپنی زبان اور دل کو آپ کے مبارک ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے، ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم کا مینارہ فرما دے، سب کو یا اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ علم نبوت سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام محنتوں کا فیض، اس کی برکات ان کی قبر میں پورا پورا نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔